لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین حاجی اقبال حسین رمضان علی، حاجی رمضان علی عبدالحسین ویرانی، سکینہ بائی اوکا بائی پٹیل، عبدالحسین ولی محمد ویرانی، روشن بائی وکیل، عباس علی حسین وکیل، اکبر علی جاٹنی والا، زہرا بانو ولی محمد جاٹنی والا فیملی اور شروف فیملی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار، ان سوروں کا ثواب شہردہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو حاجی اقبال حسین رمضان علی، حاجی رمضان علی عبدالحسین ویرانی، سکینہ بائی اوکا بائی پٹیل، عبدالحسین ولی محمد ویرانی، روشن بائی وکیل، عباس علی حسین وکیل، اکبر علی جاٹنی والا، زہرا بانو ولی محمد جاٹنی والا فیملی اور شروف فیملی کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جو مرحومین ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا رشتہ ہم سے آپ سے جدا ہو گیا ہے۔ عجب نہیں وہ یہاں ان کی روحیں تشریف لائی ہوں اور ہمارے آپ کے کلام کو گوش گوں ہوں، اور یہ ناممکن نہیں بالکل ممکن ہے عزیزان محترم کہ یہ مرحومین تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، ہماری تقریبات میں حصہ لیتے ہیں، اور ہم جو یہ سورے پڑھتے ہیں یہ مرحومین کے لیے بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مرحومین کو اس کی جزا ذات پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ قرآن کے ثواب جو ہیں مرحومین کو عزیزان محترم اس کی جزا خدا بند عالم عطا کرتا ہے، اور جب وہ پاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ جب مرنے والوں کے لیے یہ قرآن اتنا فائدہ مند ہوتا ہے، اگر زندہ اپنے لیے قرآن پڑھے تو اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اے غریب یا ظاہر سے بات، مرنے والوں کے لیے یہ قرآن اتنا نفع بخش ہے، اتنا فائدہ مند ہے، اور ان کو سرفرازی دیتا ہے، ان کے
کہ ان کا سر بلند ہوتا ہے، خوشحال ہوتے ہیں، چہرے پہ رنگت آ جاتی ہے، عزیزان محترم فخر و مباحت کرتے ہیں، تو اگر زندہ قرآن پڑھے گا تو کیا اس کی زندگی میں چار چاند نہیں لگ سکتا؟ اس کی زندگی سنور جائے گی عزیزان محترم۔ بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے وارثین جو ہیں، جن کے بچے، جن کے فیملی والے انہیں یاد کرتے ہیں۔ ابھی جس فیملی کا ہم نے نام لیا ہے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ بڑے مخیر لوگ تھے، بڑے مخیر لوگ تھے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، آپ نے غور کیا وہاں پہ ذات پروردگار عالم متقیوں کی ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں خرچہ کرتا ہے، راہ خدا میں خرچہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو کچھ ہمارے آپ کے پاس ہے وہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے۔ اب جس کا مال ہے اگر اسی کے لیے خرچہ کر دیا جائے تو نور علی نور ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم یہ صفت سب میں نہیں پائی جاتی۔ دیتا مال تو خدا سب کو ہے، مگر سب کے یہاں تقوی والا مادہ نہیں پایا جاتا۔ سب کے دل اتنے بڑے نہیں ہوتے، سب کے دل اتنے وسیع نہیں ہوتے۔ مال تو سب کے پاس ہوتا ہے، مگر امام حسین کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اور مال رکھنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، کہاں اس کا مقام اور کہاں وہ عزیزان محترم۔ تو لہٰذا میں نے سنا یہ فیملی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتی تھی۔ یہ یاد رکھیے عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے جد کے نام سے ایک خرچہ کیا تو 10 عطا کروں گا، اور اگر قرض لے کے کیا ہے تو میں اس قرض کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں گا، میں اس قرض کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ عزیزان محترم مجالس اعضا برپا کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہوتے، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ مجلس اعضا پہ مال خرچ کرنے والے آسان منی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقام، جن کا درجہ، جن کی عظمت، جن کی بلندی، جن کی فضیلت فرشتوں سے عظیم ہوتی ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کو دیکھ کے درود بھیجتے ہیں، اور فرشتے جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے عزیزان محترم، جہاں کے اوپر یہ ذکر ہوتا ہے، جہاں پر یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، جہاں پر مجلس اعضا برپا ہوتی ہے، فرش اعضا بچھایا جاتا ہے۔ میں نے شاید غالباً یہاں بیان کیا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے یاد ہے میں نے مغل مسجد میں یہ بات بیان کیا ہے کہ اپنے گھروں میں مجلس اعضا برپا کریں، اور مولانا سے خاص طور سے کہیے گا مجلس پڑھیے گا مگر فضائل علی بیان کیجیے گا، مجلس پڑھیے گا مگر فضائل علی بیان کیجیے گا عزیزان محترم، کیونکہ فضیلت علی جس گھر میں بیان کی جاتی ہے اللہ اس گھر میں خیر و برکت کو نازل کرتا ہے، اللہ اس گھر میں فرشتے کو نازل کرتا ہے، اس گھر میں ملائک کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ شرف عزیزان محترم سب کو نہیں ملتا ہے، وہ خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں، وہ نہایت ہی مقرب گھرانے ہوتے ہیں ذات پروردگار عالم کے نزدیک، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں مال خرچہ کریں، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے مجلس اعضا میں اپنے مال خرچہ کریں، تو اللہ سلامت رکھے اس گھر والوں کو، ان گھرانے والوں کو جنہیں اللہ نے توفیق دیا، اور ان کو اس گھرانے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے، اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے۔ اور اللہ نے اگر ہمیں اس لائق نہیں بنایا ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے عزیزان محترم۔ خدا ہماری طاعت کو قبول فرمائے، خدا ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، اور مال خرچ کر کے امام حسین کے ہدف کو زندہ کرنے کی۔
صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ مرحومین کی مغفرت کرے اور ان کے خانوادے والوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، ذات پروردگار عالم نے ہم سب کو انسانوں کو فطرت کمال پر پیدا کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ہم سب کو تمام تر کمالات عطا کیے ہیں، اور کمالات عطا کرنے کے بعد خداوند عالم نے ہم تمامی حضرات کو پیدا کیا، اور ہمارے آپ کے کمالات کے جو جوہر ہیں اس کا ہم آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمارے بچے میں کتنی قوت عطا کی ہے۔ بچوں میں سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بچوں میں درک اور افہام کی پوری صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بچے میں دیکھنے کی بڑی قوت ہوتی ہے، غور فرما رہے ہیں، بچے میں محسوس کرنے کا، حس کرنے کا بڑا مادہ ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک ہی بچہ نہیں، پوری کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو ذات پروردگار عالم نے تمام تر خوبیوں کے ساتھ خلق کیا ہے، اور یہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ جو خلق ہوتا ہے، تمام تر نعمتیں ذات پروردگار عالم کی اس کے اوپر ہوتی ہیں، تو اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے بہترین نعمت کے ساتھ ہمیں آپ کو خلق کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، انسان کی ترقی اور کامیابی عزیزان محترم، خوبیوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سے تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کے یہاں کچھ ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ جو آج ہم سنتے ہیں اور ہمارا بچہ سنے گا تو شاید وہ یقین نہ کرے، ہم آپ بھی سنیں گے تو اسے آپ کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، آخر مولانا نے جو بات بیان کی ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی زیادہ ہمارے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں چرواہے جو تھے دن کی روشنی میں ستاروں کی چالوں کو دیکھا کرتے تھے، دن کی روشنی میں سورج نکلا ہو عزیزان محترم، ہم آپ تو رات میں ستارے نہیں دیکھ پاتے، وہاں جناب ابراہیم کے زمانے میں بھیڑ چرانے والے، دمبے چرانے والے، بکریاں چلانے والے یہ دیہاتی جو تھے، یہ کیا ہے، دن کی روشنی میں ستاروں کی حرکتوں کو دیکھتے تھے کہ کون سا ستارہ مریخ کہاں پر ہے، عطارد کہاں پر ہے، غور فرما رہے ہیں، قمر کہاں پر ہے، شمس کہاں پر ہے، عزیزان محترم زحل کہاں پر ہے، اور راشیوں کی حرکتوں کو دیکھا کرتے تھے، بروج کس منزل میں ہے، ان کے درجات کو یہ دیکھا کرتے تھے۔ زمین پہ رہنے والا ایک دیہاتی آسمان پر کہکشاؤں پر نظر رکھے ہوئے ہے، یعنی وہ بغیر کسی آلے کے، اس کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ دوربین ہوتی تھی، ان کی آنکھیں نہیں بلکہ دوربین ہوا کرتی تھی۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے ہمارے آپ جیسے، ان میں یہ دیکھنے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ معلوم یہ ہوا ان کے پاس کمال یہ دیکھنے کا تھا، تو یہ کمال ان کو کہاں سے ملا کہ وہ اس طرح سے اتنی بلندی زمین سے اور اب آسمان کی سیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ستاروں کی حرکتوں کو پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ ان کے پاس تھی وہی آنکھ ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا یا کچھ ایسے کام سے پرہیز کیا کہ اللہ نے جو ان کو دیکھنے کی طاقت دی تھی وہ طاقت ان کی باقی تھی، اور ہمارے یہاں جو آنکھیں ہیں ہم نے کچھ ایسے کام کیے جس کی بنا پر ہمارے یہاں دیکھنے کی وہ قوت اللہ نے چھین لیا۔ کچھ تو بات ضرور ہے، وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ اور ہم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے۔ آئیے عزیزان محترم، وہ تو جناب ابراہیم کے زمانے کی بات تھی، اپنے زمانے کی بات لے لیتے ہیں، ابھی چند سو سال پہلے کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی سینا کا، ان میں بھی عزیزان محترم دیکھنے کی بڑی قوت تھی، کلومیٹروں پہ
ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے تو اسے یہ دیکھ لیا کرتے تھے، درک کر لیتے تھے، اور یہاں کہتے تھے دیکھو وہ گندی شے ہے جس کے اوپر مکھی بھنبھنا رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں ابو علی سینا عزیزان محترم، توجہ چاہتا ہوں، جس جانب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ احساس کیجئے گا اور اپنے بچوں کے لیے اس فارمولے پر عمل کیجئے گا۔ پھر آپ مت کہیے گا کہ میرا بچہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا، میرا بچہ ترقی کیوں نہیں پاتا، میرا بچہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، میرا بچہ سیٹ کیوں نہیں بڑھتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا بچہ پریشان کیوں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ ابو علی سینا ہمیں جیسے اللہ کی ایک مخلوق تھے کہ نہیں تھے؟ ہمیں آپ جیسے تھے، ہماری طرح سے آنکھیں، ہماری طرح سے زبان، ہماری طرح سے نفس، ہماری طرح سے جسم، ہماری طرح سے ہاتھ، مگر دیکھنے کی اتنی طاقت تھی۔ ایک دن بادشاہ سے جا کے کہتے ہیں ابو علی سینا فلاں جگہ پہ جو لوہار لوگ رہتے ہیں آپ ان کو منع کر دیجئے کہ رات میں کام مت کیا کریں، ہمارے پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، ہمارے پڑھنے میں خلل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جو لوہار تھے پاس کے گاؤں میں اس کا ایک لمبا فاصلہ تھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ مولوی ہے کہ بلا ہے، یہ مولوی ہے کہ بلا ہے؟ ارے لوہار اتنے دور پہ رہتے ہیں اور آگے ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ ان کو منع کر دیجئے کہ ہمارے پڑھنے میں ان کے کام جو رات میں کرتے ہیں اس سے خلل ہوتا ہے، رات میں کام مت کیا کریں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لوہاروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے ایسی ایسی بات آئی ہے مگر آج تم کام کرنا، آج تم کام کرنا اور کل میں تمہیں بلاؤں گا۔ پھر بہرحال لوہار آئے، بادشاہ کا سنتے ہیں اور سننے کے بعد جاتے ہیں۔ پھر رات میں کام کیا، پھر دوسرے دن ابو علی سینا کو بلایا، کیسا رہا آج آپ کا مطالعہ؟ نہیں بادشاہ سلامت، آج بھی ان لوگوں نے کام کیا، آج بھی ان لوگوں نے کام کیا، مجھے پڑھنے میں خلل واقع ہوا میرے مطالعے میں۔ عزیزان محترم بادشاہ کو اب یقین ہو گیا، بادشاہ کو اب یقین ہو گیا کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ بلا کا مولوی ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ عزیزان محترم پھر بلایا لوہاروں کو، آج کام مت کرنا۔ دوسرے دن پھر بلایا ابو علی سینا کو، تو قبل اس کے ابو علی سینا سے کچھ بادشاہ پوچھتا۔ ابو علی سینا نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے محضر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آج لوہاروں نے کام نہیں کیا ہے، میں نے بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہے۔ اب عزیزان محترم ابو علی سینا کہیں آسمان سے ٹپک کے نہیں آئے تھے، ہم ہی آپ جیسی مخلوق تھے، ان میں ہمارے آپ جیسی آنکھیں تھیں، ان کے یہاں ہمارے آپ جیسے کلام یعنی زبان تھی، ہمارے آپ جیسا نفس تھا۔ تو یہ ابو علی سینا نے یہ کمال کہاں سے حاصل کیا؟ ابو علی سینا نے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ابو علی سینا نے عزیزان محترم یہ ترقی کہاں سے پائی؟ ہمارے یہاں جو یہ ترقی نہیں پائی جاتی، یہ کمال نہیں پایا جاتا، تو عزیزان محترم یاد رکھیے عجب نہیں ہمیں جواب ملے اللہ نے تجھے بھی ساری خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا تھا، مگر تو جیسا جیسا بڑھتا گیا تیرے مربیوں نے تجھے نجس پاک کھلا کھلا کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھین لیا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہم جو نجس کھاتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے اللہ لے لیتا ہے، بولنے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی لے لیتا ہے۔ جو حافظہ ابو علی سینا کی خوبی یہ تھی، کتاب کو ایک بار پڑھتے تھے پوری یاد ہو جاتی تھی۔ غور فرما رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ نجاست حرام کھانے کا نتیجہ ہوتا ہے عزیزان محترم۔ جو اللہ نعمت عظیم سے آپ کو نوازے ہوتا ہے، اللہ اس نعمت کو جیسے جیسے تمہاری زندگی بڑھتی جاتی ہے نعمتوں کو تم سے چھینتا رہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک دن وہ نعمت ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم غور کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، خاص طور سے اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھلائیے مگر حلال کھلائیے، آدھی روٹی کا ٹکڑا دیجئے مگر حلال کھلائیے۔ دنیا کو مت دیکھیے اس کا محل ہے تو ہمارا بھی محل ویسے بن جائے، اس کے پاس BMW مرسیڈیز گاڑی ہے تو ہمارا بچہ بھی ایسے ہی گاڑی سے چلے۔ نہیں، آپ کے پاس جو اللہ نے دیا ہے آپ کی قدرت کے حساب سے بچے کو وہی کھلائیے جو حلال ہے۔ جب بچہ حلال کھا کے تربیت پائے گا تو عزیزان محترم پھر اس کی ترقی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ زمین سے کہکشاں نہیں دیکھے گا بلکہ کہکشاؤں کو دروازے پہ بلائے گا۔
پھر وہ چاند کا سفر نہیں کرے گا، ترقی نہیں کہتے، بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا نظر آئے گا، پھر سورج کو پلٹائے گا نہیں، پھر اس کی ترقی کا اندازہ لگائیں گے، پھر وہ ستاروں کی گردش کو نہیں دیکھے گا، پھر ستاروں کی رفتار پہ نظر نہیں رکھے گا، اپنے دروازے پہ ستارے کو بلائے گا، چاند کا سفر نہیں کرے گا، جب وہ پاکیزہ ہو جائے گا تو چاند کے 2 ٹکڑا کرتا ہوا نظر آئے گا، پھر عزیزان محترم چلتا ہوا سیارہ سورج جو آگے بڑھ گیا ہے اس کو واپس بلا لے گا، یعنی ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنے کی ترقی اس کے یہاں ہوگی۔ پھر تیز رفتار سواری پیدا کر لینے کا نام ترقی نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ براق ایسی رفتار پیدا کر لینے کا نام ترقی ہے۔ جب طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگا، تقویٰ ہوگا تو اسے کہیں گے ترقی، اور جب طہارت اور تزکیہ نہیں ہوگا تو انسان کی زندگی بھی دشوار ہو جائے گی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا ترقی عزیزان محترم پرہیزگاری میں ہے، تقوی میں ہے، طہارت میں ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں عزیزان محترم۔ جب مولا کائنات کے سر پہ ضرب لگی ہے تو آپ نے کیا کہا ہے؟ فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوگا، یعنی کامیاب ہو گیا، یعنی علی نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو محل بنا لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، غور فرما رہے ہیں، اچھی زندگی جی لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، خوشحال زندگی گزار لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، طہارت اور تزکیہ پاکیزگی کے ساتھ راہ خدا میں مر جانے کا نام کامیابی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا عزیزان محترم مولا کائنات کی ترقی کو ہم آپ کیا سوچ پائیں گے، ان کی ترقی اور ان کی کامیابی کا اندازہ ہم آپ کیا لگا پائیں گے؟ ہمارے آپ کے پاس تو بساط ہی نہیں ہے کہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ علی تم کو اور خدا کو، تم کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، تو ہم آپ کیا پہچانیں گے؟ جن کے یہاں کوئی نفس ہمارا کوئی پل ایسا نہیں ہے عزیزان محترم اس زمانے میں جسے ہم کہیں کہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، دکان کا حساب بھی کر لیتے ہیں کھڑے کھڑے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہر بھولی ہوئی چیز انسان یاد کر لیتا ہے، اور خاص طور سے اگر کسی نے آپ کو اذیت دی ہے تو نماز میں اس کا خیال ضرور آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کوئی پل ایسا نہیں گزرتا کہ جو اس سے عاری ہو۔ مولا کائنات کے بارے میں ہم آپ کیا سمجھ پائیں گے کہ مولا کی ترقی کیا ہے، مولا کی کامیابی کیا ہے عزیزان محترم؟ لہٰذا بات آئی ہے تو بیان کرتا چلوں، میرے پاس وقت بھی اور بہت کم ہے۔ سورج کا پلٹا لینا ہمارے استاد محترم مولانا روشن علی خان مرحوم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے سورج کا پلٹا لینا، توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ سورج کو پلٹا لینا آسان کام تھوڑی ہے۔ کہا لوگ کہتے ہیں معجزہ، مگر یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جسے صرف اور صرف نبی یا امام کر سکے، اور فرما رہے ہیں معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جسے یا نبی کر سکے یا امام کر سکے، اس کے علاوہ کوئی نہ کر سکے تو اس کو اگر اس کے علاوہ کوئی کرتا ہے تو اسے معجزہ نہیں کرتے کہتے ہیں۔ علامہ طنطاوی ان کی ایک کتاب ہے قصص العلماء، قصص العلماء میں ایک مولانا صاحب کا انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مولانا صاحب کا ایک واقعہ لکھا۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ اپنے گھر میں مولانا صاحب سے مجلس پڑھوائیے گا تو یہ بول کے پڑھوائیے گا، مولانا صاحب ہمارے یہاں مجلس پڑھیے گا، مسجد میں سال بھر سب کچھ سنتے رہتے ہیں مگر میرے یہاں فضائل علی پڑھیے گا بس۔ اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرائیے مگر مولانا سے بول دیجیے گا صرف فضائل علی پڑھیے گا اور ہمیں کچھ نہیں سننا ہے۔ مسجد میں سنتا رہتا ہوں 365 دن، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، لیکن ہمارے گھر میں ایک ہی مجلس ہوتی ہے سال میں، فضائل علی پڑھیے گا۔ تو یہ علامہ طنطاوی جو ہیں قصص العلماء لکھتے ہیں
کہ ایک مولانا ممبر پہ بیٹھ کے فضائل علی بیان کر رہے تھے، فضائل علی بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے ان کی نظر پڑی سورج پر، اور سورج ڈوب رہا تھا۔ انہوں نے مخاطب کیا سورج کو، اے ڈوبنے والے سورج، تو جس کے لیے پلٹ کے آیا تھا میں اسی کے فضائل بیان کر رہا ہوں، تو اپنی جگہ ٹھہر جا، تو اپنی جگہ ٹھہر جا۔ تاریخ کہتی ہے، علامہ لکھتے ہیں تم کابونی کہ سورج 1 ساعت تک ٹھہرا رہا۔ 1 ساعت یعنی اگر 60 منٹ کا مان لیں تو بڑی بات ہے، 60 منٹ کا مان لیں جو بڑی بات ہے۔ نظام شمسی جو ہمارا یہ 28 30 31 جو گڑبڑ ہوتا ہے گنتی و مہینے کے حساب سے، یہ سورج پلٹانے کے نتیجے میں ہے۔ غور فرما رہے ہیں، موقع نہیں میں بیان کرتا، یہ سورج پلٹانے کے نتیجے میں ہے۔ 1 ساعت تک سورج ٹھہرا رہا۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے کے آخری نبی کے امتی مولوی حضرات یہ کام کر لیں تو کیا میرا امام اس سے کم ہے؟ میرا امام تو اتنا اعلیٰ ہے، سورج پلٹانا کیا، سورج کے ٹکڑے کر دے۔ غور فرما رہے ہیں، لہذا یہ علی کا معجزہ سورج پلٹا دینے کا نام نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پلٹ کے پوچھا، آغا جب سورج پلٹا دینے کا نام معجزہ نہیں ہے تو پھر معجزہ کہتے کسے ہیں؟ کہا سنو، جب تم نے پوچھا ہے تو سنو، معجزہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جی بتائیے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہا جب مولائے کائنات پیغمبر اسلام مولائے کائنات کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹ گئے، وہی نازل ہونے لگی اور وہی کا سلسلہ لمبا ہو گیا، طول پکڑ گیا، اور یہاں تک آخر یہ نتیجہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوب گیا، جیسے سورج ڈوبا پیغمبر اسلام پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے سوال کیا، اے علی تم نے نماز عصر پڑھا؟ اے علی تم نے نماز عصر پڑھا؟ تو یہاں 2 روایتیں ہیں، ان کے یہاں ہے کہ علی نے کہا نہیں، اور ہمارے یہاں ہے علی نے کہا ہاں۔ ہمارے یہاں ہے کہ علی نے کہا ہاں، اور ان کے یہاں ہے کہ علی نے کہا نہیں۔ ظاہر سے بات ہاں والی روایت صحیح ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ہمارا آپ کا عقیدہ کہے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی ذات سے کبھی نماز قضا ہو۔ کیا مان سکتے ہیں کہ علی کی ذات نماز قضا کرے گی؟ تو آپ کا ہمارا عقیدہ آپ نیچے سے پکڑ لیں گے، مولانا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ علی کی ذات اور نماز قضا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان کے یہاں ہے کہ نہیں، علی نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ غور فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب علی نے نماز نہیں پڑھی۔ بہرحال جب علی نے نماز نہیں پڑھی تھی تبھی تو سورج پلٹایا تھا نماز عصر پڑھنے کے لیے، تبھی تو سورج پلٹایا تھا۔ بھائی جب آپ کو نماز نہیں پڑھنا تھا تو سورج پلٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے کہ نہیں سوال؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نہیں پڑھا تھا سورج کیوں پلٹایا نماز پڑھنے کے لیے؟ اور ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، اللہ کے اس ولی نے سورج کو پلٹایا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن روایت میں کہیں نہیں ملے گا کہ علی نے نماز پڑھی تو کون سی نماز پڑھی، نماز عصر پڑھا تھا یا کوئی اور نماز پڑھا تھا؟ نماز پڑھنے کو ملے گا، نماز عصر پڑھا تھا یا کوئی اور نماز پڑھا تھا، سب جگہ ان کے یہاں بھی یہی ملے گا۔ ان کے یہاں روایتیں بیان تو ہوتی ہیں، مگر عزیزان محترم روایت بیان کرنے سے پہلے ان کا راوی یہ نہیں سوچتا کہ میں بیان کیا کر رہا ہوں۔ علی نے نماز تو پڑھا، مگر کون سی نماز پڑھی؟ کہ ظہر کی پڑھا تھا، کہ عصر کی پڑھا تھا، کہ صبح کی پڑھا تھا، کہ قضا پڑھے تھے، کسی کو نہیں پتا۔ بس سب کو یہ پتا ہے کہ علی نے نماز پڑھا تھا، سورج پلٹایا گیا۔ علی نے عزیزان محترم سورج پلٹانے کے لیے ہے، جب علی نے سورج کو پلٹایا ہے تو ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا تھا اور ایک ہاتھ آپ نے زمین پہ رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے آپ نے آسمان کی جانب اشارہ کیا تھا، ایک ہاتھ کو زمین پہ رکھا تھا۔ جب سورج پلٹ گیا آپ نے نماز کو پڑھا۔ عزیزان محترم اب سوال ہے کہ علی نے جو نماز پڑھی تو کیوں پڑھی؟ توجہ چاہتا ہوں، علی نے نماز پڑھی تو کیوں پڑھی؟ اب آئیے عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے علی نے جو نماز پڑھا تھا کیوں پڑھا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھیے۔
اور رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا حکم رہے گا۔ غور فرما رہے ہیں، قرآن میں ایک جگہ ذات پروردگار عالم نے معجزہ یعنی ذات پروردگار عالم نے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، جناب ابراہیم اور جناب نمرود کا مناظرہ نقل کیا ہے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تمہارا خدا کون ہے؟ اور ابراہیم نے پوچھا اے نمرود تمہارا خدا کون ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے جب نمرود سے پوچھا تو نمرود نے کہا میں بھی خدا ہوں، میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں، زندے کو مردہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً پلٹ کے جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اے نمرود میں تجھ کو خدا مان لوں گا کہ سورج کو تو مغرب سے نکال دے، توجہ چاہتا ہوں، اے نمرود میں تجھ کو خدا مان لوں گا تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اب عزیزان محترم نمرود یہاں پہ مبہوت ہو گیا، مگر دلیل جناب ابراہیم نے قیامت تک کے لیے یہ دے دیا کہ مغرب سے سورج نکالنے والے کو اللہ کا نبی خدا مان لے گا، اللہ کا نبی خدا مان لے گا۔ اب عزیزان محترم اللہ کا نبی خدا مان لے گا، اگر مغرب سے سورج نکل جائے تو علی کی ذات کون سی ذات ہے؟ مغرب سے سورج نکالنے والی، مغرب سے سورج نکالنے والی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب قرآن کی روح سے معاذ اللہ کہنا مثال کے لیے بیان کر رہا ہوں، علی قرآن کی روح سے خدا نظر آ رہے ہیں ابراہیم کے نزدیک، مگر عزیزان محترم علی کو معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں ابراہیم کی یہ دلیل خدا ہونے کے لیے لائی جا سکتی ہے، اور علی کو یہ بھی معلوم تھا کہ جو اللہ ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کو دونوں دلیلیں معلوم تھی عزیزان محترم کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو سورج پلٹاتا ہے ابراہیم کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک وہ خدا ہوتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم جب رسول نے پوچھا، علی نے سورج کو پلٹایا، سورج کو پلٹانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے قیامت تک کے لیے دلیل دے دیا کہ علی خدا نہیں ہے، علی عبد اللہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی نے جو نماز پڑھا تھا وہ نماز عصر نہیں پڑھا تھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے، خدا کی خدائی کو بچانے کے لیے۔ عزیزان محترم آئیے معجزہ کسے کہتے ہیں سن لیجئے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ علی نے جب سورج کو پلٹایا تو زمین کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا اور ایک ہی ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا؟ اور فرما رہے ہیں اللہ نے پورے کائنات کو ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات اسی سسٹم پہ چل رہی ہے۔ بھئی سسٹم نہ ہوتا تو صبح میں سورج کا نکلنا، شام میں ٹائم کے اوپر سورج کا ڈوب جانا، چاند کا اتنے دن چلنا اور غروب ہو جانا، نکلنا، جتنے عزیزان محترم یہ 7 سیارے جو ہیں، 7 دن جو ہیں، 7 ستاروں کے اوپر مشتمل ہیں، ان کی حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسلامی ہیں عزیزان محترم، یہ ہندوؤں کے یہاں نہیں، اسلامی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے، بروج کا بھی تذکرہ ہے عزیزان محترم۔ غور فرما رہے ہیں قرآن کی آیت ہے، لہٰذا آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے، سب حقیقت ہے۔ عمل کرنے کے لیے منع کیا گیا، اس کے اوپر آپ توکل مت کریں، توکل صرف خدا پہ کریں۔ غور فرما رہے ہیں تو سیارے عزیزان محترم ایک دوسرے، نظام شمسی ایک دوسرے سے لگ کے چل رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک رفتار ہے،
اور اپنی اپنی اسپیڈ میں وہ چل رہے ہیں. آگے سب سے آگے جو ہے سیارے شمس ہے، سورج ہے، اس کے پیچھے عزیزان محترم مریخ ہے، قمر ہے، عطارد ہے، زحل ہے، سب ایک کے پیچھے ایک چل رہے ہیں. ان کی ایک رفتار ہے، ان کی ایک رفتار ہے. آپ پونا فری وے پہ چلے جائیں، پونا ایکسپریس وے پہ چلے جائیے، سب سے آگے آپ بہترین گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرسیڈیز کار میں 150 کی اسپیڈ میں آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ سب سے آگے ہیں، اور اپنی گاڑی رفتار میں 150 میں جو آپ چلا رہے ہیں، اچانک آپ نے بریک لگا دیا تو پیچھے آنے والی گاڑیاں جو ہیں آپ کو کیا کریں گی؟ ٹھوک دیں گی. ٹھوک دیں گی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کی گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا ہی حال پوچھنا پڑے گا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کہیں گے مولانا گاڑی تو دور کی یعنی دور کی بات، کچھ چلانے والا بھی نہیں بچے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ نظام جو چل رہا تھا وہ بھی فنا ہو جائے گا، جو چلا رہا تھا وہ بھی فنا ہو جائے گا، اور پیچھے جو 12 اور سیارے، 7 اور گاڑیاں تھیں، 12 اور گاڑیاں تھیں، وہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گی. غور فرما رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی ٹکرائیں گی. تو معلوم ہے سارا نظام جب آگے چلنے والے سیارے سے ٹکرا جائیں گی تو پیچھے آنے والے اسے ٹھوکر ماریں گے تو سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جان چلی جائے گی، مٹ جائے گی. اب عزیزان محترم آئیے دیکھتے ہیں علی کا معجزہ کسے کہتے ہیں، اور علی کی ذات سن کے عزیزان محترم پھر برجستہ درود نکلے گا. علی کا کمال دیکھیے. ہمارے استاد نے کہا علی نے جو زمین کے اوپر ہاتھ رکھا، علی کا جب زمین کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا، ہاتھ رکھنے کے بعد علی نے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا. پورے کائنات نے نظام شمسی والے جتنا نظام چل رہا تھا سب کو ٹھہرا دیا. جو سب سے آگے تھا پھر اسے بلایا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے کمال عزیزان محترم علی ابن ابی طالب کا. تو علی کا احسان ہے اس کائنات پر کہ ڈوبنے سے بچایا، مٹنے سے بچایا، فنا ہونے سے بچایا، تباہ ہونے سے بچایا، اور خدا کے نظام کو ختم ہونے سے بچایا. ایسے نہیں علی اسد اللہ بن گئے، ایسے نہیں علی ید اللہ بن گئے، ایسے نہیں علی وجہ اللہ بن گئے. علی میں وہ کمال تھا کہ وجہ اللہ کہلایا، ید اللہ کہلایا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. لہذا علی ابن ابی طالب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پوری کائنات کو باقی رکھا اور آگے بڑھنے والے سیاروں کو بلایا. لہذا لیکن عزیزو عزادارو، علی کو دنیا پہچان نہ سکی. بس آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. علی کے لال نے کربلا کے میدان میں کس طرح سے دین الہی کو، جس نظام کو علی نے بچایا تھا، اس نظام کو بچانے کے لیے کس طرح سے عزاداروں قربانیاں علی ابن ابی طالب کے لال نے دی ہیں. عزاداروں ننھے ننھے بچے ہیں، ایک کا نام ہے عون اور ایک کا نام ہے محمد. جناب زینب نے دونوں بچوں کو لباس پہنایا. عزاداروں لباس پہنانے کے بعد چھوٹے چھوٹے عمامے رکھے اور تلوار کو دونوں بیٹوں کے حوالے کیا. بچے دونوں کندھے میں تلوار حمائل کر کے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جناب زینب اپنے بھائی کی خدمت میں آتی ہیں کہ اے بھیا، بہن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عجب نہیں امام نے جواب دیا ہو، اے میری بہن زینب، یہ تو تمہاری نشانی ہے، لیکن بہن کے پاس وہ چادر ہے جو ہمارے مشن کو زندہ رکھے گی، جو فاتح کربلا کہلائے گی، جو مفسر کربلا کہلائے گی. عزادار جناب زینب نے کہا بھیا میری یہ 2 امانت ہے، اسے آپ قبول کر لیجئے. تاریخ کہتی ہے امام حسین نے بہن کے اصرار پر قبول کر لیا. عزاداروں بچے بڑے چھوٹے تھے. گھوڑے پر امام حسین نے دونوں بچوں کو سوار کرایا.
میدان کارزار کی جانب دونوں بچے گئے ہیں، ساتھ گئے ہیں۔ عزادارو ایک مقام پر کھڑے ہو کے امام حسین ننھے ننھے بچوں کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے گھوڑے پہ بچے سوار فوج اشقیاء پر اس طرح سے جھپٹ پڑے کہ فوج اشقیاء میں کوہرام مچا ہے، فوج اشقیاء میں عزادارو کوہرام مچ گیا ہے، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے عزادارو الامان الحفیظ کی صدائیں کہاں پہ بلند ہوتی ہیں؟ جہاں پر انسان مدد مانگتا ہے، حفاظت کی گہار لگاتا ہے۔ بچوں نے عزادارو کس طرح سے جنگ کیا، اور میں یہاں پہ کہوں گا ارے یہ اہل بیت کے بچے ہیں، دکھنے میں بچے ضرور ہیں مگر یہ عباس کے عزادارو شاگرد تھے۔ ارے عباس نے عاشور کے لیے ان بچوں کو تربیت دیا تھا۔ بچے جنگ کرتے کرتے تاریخ کہتی ہے عزادارو فرات کے جانب ایک بچہ چلا گیا، دوسرے کی نظر، دوسرے بھائی کی نظر جب بھائی پر پڑی، ارے میرا بھائی فرات کی جانب گیا ہے، عجب نہیں بھائی نے آواز دیا ہو اے بھیا ارے پانی کو ہاتھ نہ لگانا، ارے سکینہ خیمے میں پیاسی ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، بھیا پانی کو ہاتھ نہ لگانا، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ننھا علی اصغر بھیا پیاسا ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے دونوں بچوں نے مارکت العارہ جنگ کی ہے کربلا کے میدان میں، فوج اشقیاء کے چھکے چھڑا دیے ہیں، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کی ہیں، فوجیں بھاگ گئی ہیں۔ تاریخ میں مجھے نہیں ملتا بھاگی ہوئی فوج کا کسی نے پیچھا کیا ہو، عزادارو تاریخ میں یہ ملتا ہے جب آون محمد نے فوج یزیدی پر یلغار مچائی تھی تو یزیدی فوج بھاگتی ہوئی نظر آئے۔ عزادارو کلومیٹروں تک ایک لمبے مسافت تک آون محمد نے یزیدی فوج کو دوڑا دیا تھا، لیکن عزادارو زینب کے یہ لال 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، آخر کب تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں یا اماں ہو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، پروردگار محافظ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حاجی اقبال حسین رمضان علی، حاجی رمضان علی عبدالحسین ویرانی، سکینہ بھائی اوکا بھائی پٹیل، عبدالحسین ولی محمد ویرانی، روشن بھائی وکیل، عباس علی حسین وکیل، اکبر علی جاٹنی والا، زہرہ بانو ولی محمد جاٹنی والا فیملی اور شروع فیملی کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔